السلام علی رسول اللہ الحمد للہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا آمین. الحمدللہ لاسٹ کلاسز میں ہم نے مخارج کا جو ٹاپک تھا وہ کمپلیٹ کر لیا تھا، اور ہم نے ایک ایک لیٹر کا جو مخرج ہے، اس کی جو ایگزیکٹ ساؤنڈ ہے، اس کو ڈسکس کیا. یہ بھی دیکھا کہ کون سے لیٹرز ہیوی ہیں یعنی کہ فل ماؤتھ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، کون سے لیٹرز ایمپٹی ماؤتھ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، کون سے لیٹرز سافٹ ہیں، پولائٹ ہیں، کن میں ہم اپنے سانس کو جاری رکھتے ہیں، کن میں سانس کو بند کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ ٹاپک تو ہم نے پڑھ لیا، اور ہوپ فلی آپ نے اس کی ریکارڈنگز بھی سن لی ہوں گی. آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم اس سے ایک سٹیپ آگے چلیں گے. تھوڑی سی ہم نے بات کی تھی لاسٹ کلاس کے اندر، حرکات جو ہیں ان کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے کسی بھی حرف کو پروناؤنس کرنے میں. بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے. حرکت کی وجہ سے کسی بھی لیٹر کو پروناؤنس کرنے میں فرق ہوتا ہے. اگر حرکت جو ہے زبر یعنی کہ فتحہ کی ہے تو پروننسیشن اور طرح سے ہوتی ہے، اگر کسرہ میں آ جائے تو بالکل ایگزیکٹلی اس طرح سے نہیں ہوتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو ہم اس حرکات کے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. حرکات یعنی کہ عربک واولز. حرکات کے بارے میں سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ عربک میں کل حرکات جو ہیں وہ 9 ہیں، جس میں ہم فتحہ یعنی کہ زبر، کسرہ یعنی کہ زیر، ضمہ پیش، فتحتین، کسرتین، ضمتین یعنی کہ 3 تنوین جو ہیں یہ. اس کے علاوہ لانگ فتحہ یعنی کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، اور کھڑی زیر کو یعنی کہ ہم لانگ کسرہ اور الٹا پیش کو ریورس ضمہ کہتے ہیں. یہ جو 9 ہیں موومنٹس ان کو حرکات کہتے ہیں. جبکہ کچھ سمبلز یوز ہوتے ہیں، علامات یوز ہوتی ہیں جن کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں حرف کو ادا کرتے ہوئے. 4 سمبلز ہیں عربک کے اندر، جس میں ایک جزم، سکون، نمبر 2 تشدید ہے، نمبر 3 لانگ مدہ جسے ہم بڑی مد کہتے ہیں، اور اس طرح نمبر 4 چھوٹی مد ہے. تو یہ جو ہیں یہ سمبلز ہیں. جبکہ حرکات جن کو ہم دیکھنے لگے ہیں ان کی اپنی آواز ہوتی ہے، ہر حرکت کی اپنی آواز ہوتی ہے. جیسے آج کی کلاس میں انشاءاللہ جو ہم پہلی حرکت پڑھنے لگے ہیں اس کا نام ہے فتحہ. جی ہم فتحہ کا ٹاپک پڑھنے لگے ہیں، جس کو ہم اپنی عام کامن زبان میں زبر بھی کہتے ہیں. دونوں طرح سے بولنا درست ہے، زبر یا فتحہ. اور فتحہ جو ہے اس کی آواز کی آواز ہوتی ہے. اس میں ہم آواز کو اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر لیٹر کو پروناؤنس کرتے ہوئے اس پہ فتحہ یعنی کہ زبر کا کیا فرق پڑتا ہے. لیٹرز کی پروناؤنسیشن پہ جانے سے پہلے ایک فرق جو ہے ہم سمجھ لیتے ہیں
بہت لازمی فرق ہے. ایک حرف ہے الف اور ایک حرف ہے حمزہ. قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے آپ بہت دفعہ دیکھیں گے کہ حمزہ بھی کئی دفعہ الف کی شکل میں لکھا ہوتا ہے. آپ کے سامنے اس وقت 4 حروف لکھے ہوئے ہیں, ایک وائٹ کلر میں اور 3 جو ہیں وہ ریڈ کلر میں ہیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ ان میں سے الف کون سا ہے اور حمزہ کون سا ہے؟ کیونکہ الف کی آواز منہ کے خالی حصے سے آتی ہے اور حمزہ کی آواز حلق کے نچلے حصے سے آتی ہے اور جھٹکے والی آواز ہوتی ہے حمزہ کی. تو آپ بتا سکتے ہیں, کمنٹ کر کے بتائیے کہ ان میں سے کون سا الف ہے اور کون سا حمزہ ہے. جی بالکل, جو اسٹوڈنٹس پہلے پڑھتے رہے ماشاءاللہ وہ جلدی بتا دیں گے. اس میں جو وائٹ ون ہے وہ الف ہے اور ریڈ کلر میں جو ہے وہ حمزہ لکھا ہوا ہے. ان میں بہت واضح فرق یہ ہوتا ہے کہ الف کے اوپر اور نیچے کوئی حرکت نہیں ہوتی. حرکت کا ہم ٹاپک حرکات کا پڑھیں. الف کے اوپر اور نیچے کوئی حرکت نہیں ہوتی. الف کی آواز صرف تب پیدا ہوتی ہے جب اس سے پچھلے حرف زبر یعنی کہ فتحہ ہو. یہ ہم آگے جا کے حروف مدہ کا ایک ٹاپک پڑھیں گے, اس میں ڈسکس کریں گے. لیکن حمزہ جب بھی الف کے اوپر یا نیچے کوئی بھی حرکت آ جائے یا کوئی بھی علامت آ جائے, جیسے ایون کہ جزم یا سکون بھی آ جائے, تو وہ پھر الف نہیں رہے گا بلکہ حمزہ کہلائے گا. اور حمزہ کی آواز جھٹکے کے ساتھ ہوتی ہے, جرک ساؤنڈ ہوتی ہے, جبکہ الف کی آواز سموتھ ہوتی ہے, اور وہ ہم آگے جا کے حروف مدہ میں ڈسکس کریں گے. تو جب بھی آپ دیکھیں گے الف اور اس کے اوپر زبر ڈلی ہوئی ہے تو آپ اس کو حمزہ پڑھیں گے, حمزہ زبر آ, آپ اس کو الف نہیں پڑھیں گے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب ہم تمام عربک الفابیٹس کو ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ آپ سب پہلے سے ہی جو ہے ماشاءاللہ قرآن پاک کو پڑھنا جانتے ہیں, حروف کی پہچان کو جانتے ہیں. آپ آسانی سے ریکگنائز کر سکتے ہیں کون سا تا ہے, کون سا یا ہے, یا با کو کیسے بولنا ہے. لیکن ہم ان حروف کو دیکھیں گے جو پچھلی کلاس میں جن کے ہم نے دیکھے تھے مخارج جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں, جن کی آوازیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. ہم انہی کو ڈسکس کریں گے. آپ میرے ساتھ ریوائز بھی کریں ساتھ ساتھ, اور آپ کو ان کا فرق بھی سمجھ آئے گا. اور یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ زبر میں یعنی کہ فتحہ کی صورت میں یہ حروف کیسے بولے جاتے ہیں. فرسٹ لائن رائٹ ہینڈ سائڈ تا, تا آواز شارپ ہے اور ہم نے اس کا مخرج بھی پڑھا ہے کہ ٹپ آف دا ٹنگ ول ٹچ بیہائنڈ دا فرنٹ 2 teeth. تا تا. اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لکھا ہے تو, تو, تو. جی رائٹ ہینڈ سائڈ تا, لیفٹ ہینڈ سائڈ تو. Make sure whenever you will recite full mouth letter like a to, sod, never shrink your lips like to. No. To, to. آواز کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے, اور آواز کو جب بھی ہم فل ماؤتھ کرتے ہیں تو اپنی زبان کی مدد سے کرتے ہیں. لاسٹ کلاس میں یہ بات بتائی تھی. نیکسٹ لائن دوبارہ ہم ان 3 لیٹرز کو پڑھیں گے. سا, the first one, سا, polite, soft. In the middle, sa, sa. This whistling sound, sa. Yes. And the next, saw, saw, saw. بعد میں جب آپ پریکٹس کریں گے, یہ ایکسرسائز آپ کے سامنے ہوگی, آپ ان کو کنزیکٹیو رائٹ آفٹر ایچ ادر جو ہے آپ ان کو پروناؤنس کریں گے. سا, سا, سو, رائٹ, تاکہ آپ کی پریکٹس ہو اور ایک ہی اگر لفظ میں یہ تینوں حروف ساتھ ساتھ آ جائیں تو ان کو کیسے بولا جائے گا. جی اب یہ جو فرسٹ لیٹر آ رہا ہے یہ حمزہ ہے. حمزہ کی آواز جھٹکے کے ساتھ ہے, اسموتھ نہیں ہے. جیسے لاسٹ کلاس میں نے آپ کو ایک لفظ بتایا تھا
بیآیتن، بیآیتن، اس کو ہم بیآیتن نہیں کہیں گے، یعنی کہ بیا، نو، بیا الگ آواز ہوتی ہے، جھٹکے کے ساتھ آواز آتی ہے، بیآیتن۔ اسی طرح یہاں پر فرسٹ لیٹر کیا ہے؟ ایک چیز یاد رکھیے کہ جو زبر ہے، فتحہ ہے، اس کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے؟ اس کی لینتھ بہتر تو یہ ہے کہ کسی ٹیچر کے ساتھ آپ پڑھیں اور انڈرسٹینڈ کریں کہ ایگزیکٹ لینتھ کیا ہے، لیکن جنرلی ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہی آواز بہت زیادہ شارٹ ہو کہ جیسے جرک ہو جائے، جیسے ب ایسے بھی نہ ہو، اور نہ ہی اتنی لمبی ہو کہ وہ حروف مدہ بن جائے۔ آگے جا کے ہم حروف مدہ پڑھیں گے، لائک ب، اگر کوئی لفظ آ رہا ہے تو ہم کہیں کتب، ایسے نہیں، بلکہ ب ت، جتنا میں ابھی آپ کو جس طرح سے پریکٹس کروا رہا ہوں ایسے ہی ہے۔ فرسٹ لیٹر از سیکنڈ آپ بتائیں گے کہ عین کی پروننسیشن حلق کے کس حصے سے ہوتی ہے؟ ٹاپ، مڈل یا باٹم؟ جی بالکل، فرام مڈل، اور حمزہ فرام باٹم. So the sounds will come from two different separate places. Right? عموماً ہم حمزہ کو عین کے سملر کر دیتے ہیں، تو یہ ڈفرنس سمجھنا ہے آپ نے. جھٹکے والی آواز ہے اور ایک سموتھ آواز ہے. نیکسٹ لائن the first letter polite soft like a tha اور اس کی آواز میں سختی نہیں ہے. the second letter with buzz sound za. third law. آپ کو میں نے بتایا تھا غوت کے لیے آپ ایک سائڈ بھی لفٹ کر سکتے ہیں، بہت سائڈ بھی، لیکن آپ زبان کی نوک کا استعمال نہیں کریں گے لائک دو اور زو. اٹ ول بی law. اور فورتھ لیٹر that is again polite but full mouth law. یہ یاد رکھیے کہ law میں تھوڑا سا ساؤنڈ جو ہے وہ سختی سے تھوڑا سا آتی ہے. law but law is a polite letter. ٹھیک ہے، تو ان 4 لیٹرز کو میں بولتا ہوں، آپ میرے ساتھ 1 by 1 ریپیٹ کریں. law رائٹ، یہ ان کی ساؤنڈ ہے. ایک اور کمبینیشن ہم پڑھتے ہیں، from the middle, from the bottom. جی بالکل، ماشاءاللہ. اور جی یہی فرق ہے ان کا. اور ایک بات یہ یاد رکھیے، رول آف را جو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے آج کی کلاس میں. شروع کی کلاس میں میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ را ہی پڑھیں. ایک اسٹوڈنٹ کا کویسچن بھی تھا کہ را کیوں پڑھیں، اس کو شارپ کیوں نہ پڑھیں. رول آف را ہے کہ اگر را کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے، ابھی ہم نے فتحہ پڑھی ہے، فتحہ آ جاتی ہے تو را ول بیکم فل را. میک شیور اٹ ول بی ود وائبریٹنگ ساؤنڈ. نمبر 2 فل ان کیس آف فتحہ. را جی. اور یہ بھی یاد رکھیے جسٹ فار دا سیک آف انفارمیشن کہ را کے اوپر جب بھی کوئی موومنٹ آئے گی را فل ماؤتھ ہو جائے گا، اور را کے نیچے جب بھی کوئی موومنٹ آئے گی اٹ ول بیکم شارپ. تو ابھی ہم نے فی الحال فتحہ کے کیس میں پڑھا را. آگے ہم کچھ ایگزامپلز دیکھتے ہیں انشاءاللہ. قرآن پاک کو پڑھنے کے 3 مراتب میں نے آپ کو بتائے تھے. آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ آپ مجھے بتائیے 3 مرتبے قرآن پاک کو پڑھنے کے کیا ہیں؟ جی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. قرآن پاک کو پڑھنے کے 3 مراتب ہیں.
کیا ہیں وہ؟ نمبر 1 ترتیل، ٹھیک ہے، جو کہ بالکل سلویسٹ پاسبل وے ہے قرآن پاک کو ریسائٹ کرنے کا، اور جو اللہ تعالیٰ کو بھی بہت زیادہ پسند ہے، ترتیل کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا. میں نے آپ کو فرسٹ ڈے جو ہے ریسائٹ کر کے بتایا تھا. نمبر 2 تدویر. جن لوگوں نے ہمیں ابھی ریسنٹلی جوائن کیا ان کو بتا دوں کہ تدویر جو ہے وہ قرآن پاک کو پڑھنے کا دوسرا سلویسٹ وے ہے، جس میں ہم یوزلی جس طرح سے نماز کے اندر، جہری نمازوں کے اندر جو ہے تلاوت کی جاتی ہے. اور فار ایگزامپل الحمد للہ رب العالمین. تھرڈ ہے حدر، جس طرح سے تراویح میں تلاوت کی جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں موسٹ فاسٹسٹ وے، لیکن دیٹ وڈ ناٹ بی موسٹ فاسٹ، انڈرسٹینڈیبل اور اکارڈنگ ٹو دا رولز ہونا چاہیے. لائک الحمد للہ رب العالمین. اس طرح سے ایک اور طریقہ ہے قرآن پاک کو پڑھنے کا، دیٹ از کالڈ دا فورتھ ون. آپ نوٹ کریں، تحقیق، جس میں ہم ایک ایک حرف کو واضح کر کے الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں اور اس کے کریکٹرسٹکس دیتے ہیں. لرننگ پروسیجر میں تحقیق بہت امپورٹنٹ ہے. فرسٹ ٹائم جو ہے آپ لیٹرز کو الگ الگ کر کے پڑھیں تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو کہ کون سا فل ماؤتھ ہے، کون سا شارپ ہے، کون سا پولائٹ ہے. اور سیکنڈ ٹائم آپ اس کو ملا کے پڑھیں. فار ایگزامپل فرسٹ ورڈ کو ہم فرسٹ ٹائم تحقیق میں پڑھیں گے، دوسری دفعہ جو ہے ہم اس کو کوشش کریں گے ترتیل سے ہی پڑھ لیں. و را دا. اس لفظ میں کون سے لیٹرز فل ماؤتھ ہیں؟ کون سے لیٹر کو ہم فل ماؤتھ پڑھیں گے؟ را کو، بیکاز آف دا فتحہ. اور سیکنڈ ٹائم ہم پڑھیں گے وَرَادَ وَرَادَ وَرَادَ. دال بھی شارپ ہے. نیکسٹ ورڈ پہ چلتے ہیں، خلق. جی اس لفظ میں کون سے فل ماؤتھ لیٹرز ہیں؟ خا اینڈ قاف، بٹ لام از ناٹ فل ماؤتھ، دیٹ ول بی شارپ. اس کو ہم نے شارپ ہی رکھنا ہے، لام کو فل ماؤتھ نہیں کر دینا خا اور قاف کی وجہ سے. خلق نہیں بلکہ خلق. Similarly next word ہے، the first letter will be full mouth, other two will remain sharp. قاتل. عربک ایکسنٹ امپروو کرنے کے لیے یہ ایکسرسائز بہت لازمی ہے کہ آپ ہر لیٹر کو اس کی جو ایگزیکٹ پروننسیشن ہے اسے ادا کریں، فل ماؤتھ اور شارپ کا ڈفرینس رکھیں. قاتل. نیکسٹ ورڈ میں فل ماؤتھ لیٹر بیکاز آف فتحہ، اگین را اینڈ فا آر شارپ. رافع. ٹھیک ہے، را فل ماؤتھ، اس کی ٹون اور ہے، فا کی ٹون اور ہے. ہم تینوں کو ایک طرح سے رافع بھی نہیں کریں گے، یعنی رافع، اور نہ ہی رافع ایسے بھی نہیں کہیں گے. را جو ہے را فل ماؤتھ ہوگا، رافع. ٹھیک ہے، تو یہ ایکسرسائز ہوپ فلی میں آپ کو ایک اور ایکسرسائز سینڈ کروں گا جس میں بہت سارے ورڈز ہوں گے اس طرح کے، آپ ان کو پریکٹس کر سکتے ہیں. ہوپ فلی آئی ول ٹرائی ٹو مینیج ود دا ایڈمن کہ ہم اس کو بھی اپلوڈ کریں. اس میں زیادہ ورڈز ہیں، یہ 4 ورڈز ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے ہیں. جی تحقیق کہ ہر حرف کو، جی میں بتا دیتا ہوں، قرآن پاک کو پڑھنے کا ایک اور جو انداز ہے وہ تحقیق ہے، مرتبہ جو ہے وہ تحقیق ہے، جس میں ہم ہر حرف کو الگ الگ پروناؤنس کرتے ہیں. سمجھنے کے لیے، سکھانے کے لیے بہترین انداز ہے. فار ایگزامپل اگر آپ سورہ فاتحہ سیکھ رہے ہیں تو اس میں
الحمد للہ رب عالمین. یہ جو انداز ہے جس میں ہم الگ الگ کر کے سمجھتے ہیں کہ کون سا حرف ہے، وہ کیوں ہے، اس کی آواز کیسی ہے، اور پھر یہی جو انداز ہے یہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے بعد میں مزید ترتیل کے سٹیپ میں جانے میں، کیونکہ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہر حرف کی کیا آواز ہے تو تب ہی ہم جب اس کو ملائیں گے تو بہتر ہوگا. جیسے رفع، ٹھیک ہے، تو ملانے میں آسانی تب ہوگی جب ہم نے پہلے اس پہ تحقیق کی ہوگی. بگنرز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ تحقیق سے پڑھیں پہلے حروف کو، پھر اس کے بعد پورے لفظ کو ملا کے پڑھیں. نیکسٹ جو موومنٹ ہے انشاءاللہ آج ہم یہ دو ہی موومنٹ پڑھیں گے. جی لاسٹ میں انشاءاللہ دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا. یہ جو مراتب ہیں قرآن پاک کو پڑھنے کے جو مراتب ہیں ان کو دوبارہ سے میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا اینڈ پہ کویسچن آنسر سیشن میں. ابھی ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. فتحتین یا تنوین، یا اسے ہم دو زبر بھی کہتے ہیں اپنی عام زبان کے اندر. تنوین یا اسے ہم نون تنوین بھی کہتے ہیں. تنوین کی جو آواز ہے وہ ہے این. اس میں نون چھپا ہوا ہوتا ہے، واضح لکھا ہوا نہیں ہوتا. دو زبر جو ہے لکھنے میں آتے ہیں، نون ہیڈن ہوتا ہے، پڑھنے میں نون آتا ہے، لکھنے میں نہیں آتا. اسی کو ہم تنوین کہتے ہیں. اس کی آواز ہے این. وہی پریکٹس یہاں پہ کریں گے اور دیکھیں گے تنوین جو یہ حرکت آئی ہے اس سے حروف کی ادائیگی میں کیا فرق پڑے گا، کیسے ادا کرنا ہے. فرسٹ لائن رائٹ ہینڈ سائڈ، فرسٹ لیٹر تن، پون، دونوں میں فرق آپ کریں، پریکٹس کریں. سیکنڈ لائن پہ چلتے ہیں. سن، سون. فل ماؤتھ کرتے ہوئے ہم ہونٹوں کا استعمال نہیں کریں گے، یعنی کہ سون نہیں بلکہ سون. زبان کی جڑ کو استعمال کریں گے. جب بھی آواز کو موٹا کرنا ہے زبان کی جڑ کا استعمال ہوگا. روٹ آف دا ٹنگ. زبان کی جڑ وہ حصہ ہے جو ہمارے منہ کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے اور زبان کی نوک وہ حصہ ہے جو نہیں ملا ہوا ہوتا. تو زبان کی جڑ کو لفٹ کرتے ہیں تو آواز فل ماؤتھ ہو جاتی ہے. یہ فرسٹ اگر آپ ریکارڈنگ سنیں اس میں نے بتایا تھا ایک ٹپ ہے لیٹرز کو فل ماؤتھ کرنے کی. بٹ نیور یوز یور لپس لائک سون، اٹ ول بی سون. قرآن مجید کو ریسائٹ کرتے ہوئے یاد رکھیے کہ کسی بھی صورت ہم تکلف سے کام نہیں لیتے. لاسٹ کلاس میں نے بتایا تھا کہ تکلف کیا ہے. چہرے کے انداز کو بدل لینا، ہونٹوں کو مختلف طرح کی شکل دینا، ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت آسانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے جس طرح بھی بہتر پڑھا جا سکے. آواز جیسی بھی ہے لیکن بہت زیادہ موومنٹ نہیں ہونی چاہیے فیشل ایکسپریشن کی. یہ تینوں لیٹر ہم دوبارہ پڑھتے ہیں. سین politely, sen strongly whistling sound, son whistling sound but full, right? یہ آپ یاد رکھیے. نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. n سیکنڈ لیٹر. عین کو بولتے ہوئے آواز کو اوپر لے کے جانا ہے، گلے میں تھروٹ کے اندر کی سائڈ پہ پریس نہیں کرنا، لائک نو. لفٹ کرنا ہے آواز کو. اسی طرح سے حمزہ کی آواز حلق کے نچلے حصے سے آتی ہے. این اور عن from the middle. Second line then politely, then second letter
zen, zen. Third, one, one. With the right side of your tongue, it will move up and it will touch the jaws, backside jaws. One, one. Or the fourth one is polite but full mouth. One, one, one. زبان کی نوک کا استعمال کریں گے اس کو بولتے ہوئے. Tip of the tongue will touch the edges of front upper two teeth. Edges, right? Edges پہ ٹچ ہوگی. One, one. اور polite آواز آئے گی, right? One. Next ہم ایک اور دیکھتے ہیں comparison. First one is hen, from the middle part of your throat. Hen. And second is from the bottom. Hen, hen, right? Hen. Or bottom of the throat is the part which joins with the chest. Sound will not move downward, like hen will not move over belly. Hen. And the next letters are, second line, con, con. And can sharply. اگین رول آف را ہی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ موومنٹ اوپر کی طرف ہے, را کے اوپر ہے, را ول بیکم فل. رن, رن, میک شیور یو مسٹ پروناؤنس the vibrating sound as you are the beginner. Run, run, right? Run, do lots of practice. Run. اب ہم کچھ الفاظ پڑھتے ہیں, کچھ ورڈز ہیں جن میں ہمیں پتہ لگے گا. ایک تو فل ماؤتھ اور شارپ کا ڈفرینس دوبارہ سے, دوسرا فتحہ اور فتحتین. یہ دو موومنٹس ہم نے ابھی تک پڑھی ہیں, انہی کے ورڈز ہم دیکھیں گے. فرسٹ ٹائم سیپریٹ لیٹرز لائک ہا, را, من, حرامن, حرامن. جی اس میں ہا بھی شارپ ہے اور را فل ماؤتھ ہے اور میم شارپ ہے اگین. حرامن, را ول بی ود وائبریٹنگ ساؤنڈ. حرامن. نیکسٹ ورڈ فرسٹ فل ماؤتھ, طا, طا, با, با, طابا, طابا, قن, طابقا, طابقا. فرسٹ اینڈ لاسٹ لیٹر از فل ماؤتھ. نیکسٹ ورڈ ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ لائن میں, ما, را, مارا, مارا, ون, مارا, marathon, right? Marathon, marathon. نیکسٹ ورڈ ہم دیکھتے ہیں, اس میں لاسٹ لیٹر فل ماؤتھ ہے اور فرسٹ ٹو لیٹرز ول بی شارپ. با, شا, رن, بشرن, بشرن, بشرن. ہم یہ نہیں کہیں گے بشرن, نو, رن, رن. اسی طرح سے با اور شین کو بھی فل ماؤتھ نہیں کریں گے لائک باشا, با, نو, با, شا شارپ اینڈ رن فل ماؤتھ, بشرن. الحمدللہ آج کی کلاس میں ہم نے فتحہ اور فتحتین دونوں موومنٹ کو ڈسکس کیا, ورڈز کو پڑھا, اور ایک چیز یہ دیکھی کہ تحقیق کے ساتھ کیسے ہم حروف کو پڑھتے ہیں الگ الگ اور پھر ان کو ملا کے پڑھتے ہیں. آوازوں کا خیال رکھتے ہیں, کون سی آواز کیسی ہے, بالکل اسی طرح سے ہم ملاتے ہوئے بھی پڑھیں گے. اگر آپ فرسٹ ٹائم جب سیپریٹ پڑھ رہے ہیں آپ 100% رائٹ پڑھیں گے. جب آپ سیکنڈ ٹائم اس کو ملا کے پڑھیں گے اوبویسلی وہ تھوڑا سا فرق پڑ جائے گا, 80% پہ آ جائے گا. تو اس لیے فرسٹ ٹائم بیسٹ پروننسیشن کریں تاکہ جب آپ سیکنڈ ٹائم ملائیں تو تھوڑا سا فرق پڑے. تو یہ پریکٹس کے ساتھ صحیح ہوگا جب اس کی پریکٹس کریں گے. جی آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ پوچھ لیجئے.
اپنے کویسچنز رائٹ کر دیجیے اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں. ایک سوال یہ آیا تھا کہ قرآن پاک کو پڑھنے کے جو مراتب ہیں ان کو دوبارہ سے بیان کیا جائے. کافی میں نے کلاس کے اندر سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے, دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. تحقیق از نمبر 1. تحقیق کے اندر ہم حروف کو الگ الگ ادا کرتے ہیں اور لفظ کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کر کے پڑھتے ہیں اور ایگزیکٹ پروننسیشن کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. لرننگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل جی ہم ایگزامپل لیتے ہیں, سورۃ الفاتحہ کی ہی لے لیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا تحقیق کے اندر ہم الگ الگ پڑھیں گے, لائک بہتر سے بہتر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. حمدو للہ رب بالعالمین. Right, like this. Second one is a ترتیل. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے, جس طرح سے قرآن پاک کو پڑھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس طرح سے ریسائٹ کیا ہے, اور ترتیل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے, وہ طریقہ ہے جس طرح سے ہم کسی ایونٹ کے اوپر یا محفل میں تلاوت کرتے ہیں. فار ایگزامپل إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. ٹھہر کے آرام سے آواز کو مدہ کو پراپرلی اسٹریچ کر کے پڑھا جاتا ہے. تیسرا انداز جو ہے وہ ہے تدویر. تا دال واو یا را, تدویر, جس میں ہم تلاوت کرتے ہیں جہری نمازوں کے اندر. فار ایگزامپل الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس طرح سے. تھرڈ جو ہے, فورتھ ون از حدر. دال را. حدر جس میں تراویح میں تلاوت ہوتی ہے, تھوڑا سا فاسٹ ہوتا ہے, لیکن اتنا فاسٹ نہیں جتنا کچھ لوگ پڑھ دیتے ہیں, بہت ہی فاسٹ ہے. سننے والے کو بھی سمجھنا ہے کہ جو قرآن کا تقدس ہے وہ برقرار رہنا چاہیے, خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا چاہیے, سننے والے کو بھی مزہ آنا چاہیے. لائک بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کو تیز پڑھنا مہارت نہیں ہے, لیکن قرآن پاک کے ایک ایک حرف کو صحیح ادا کرنا. اگر آپ آہستہ تیز پڑھ سکتے ہیں, آپ اپنی سپیڈ کو تھوڑا سا تیز کریں, لیکن اتنا تیز کریں کہ آپ کی توجہ جو ہے وہ حروف کی طرف رہے, آپ کو حروف پہ عبور ہو. تیز پڑھنا جو ہے میں نے آپ کو بتایا مہارت نہیں ہے, لیکن صحیح پڑھنا جو ہے مہارت ہے. آپ تحقیق سے پڑھیں, ترتیل سے پڑھیں, وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے کہ آپ سمجھ کے تسلی سے ایک ایک حرف پہ توجہ دے کے پڑھ رہے ہیں. اور تیز پڑھیں لیکن اس میں بہت ساری غلطیاں ہوں, وہ بہتر نہیں ہے. جی کوئی کویسچن آپ بتائیں. پریکٹس کے لیے کس کی
آڈیو ہم سنیں کوئی فیمیل قاریہ ہے تو میل فیمیل قاریہ دونوں میل قاریہ. جی کویشچن ہے کہ تجوید کی پریکٹس کے لیے کوئی فیمیل قاریہ کا بتائیں, فیمیل اور میل کا بھی بتائیں. میل کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام حذیفی ہیں, مسجد النبوی کے امام رہ چکے ہیں, وہ قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھتے ہیں اور حروف کے صحیح مخارج کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ باقی بھی جو امام ہیں ماشاءاللہ مشاری راشد العفاسی ہیں, وہ بہت اچھی تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہے وہ حدر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں, ترتیل کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں, امام حذیفی کو آپ سنیں, یا اس کے علاوہ آپ کسی ٹیچر کے ساتھ بیٹھ کے سمجھیں, کیونکہ ایک ٹیچر ہی آپ کو صحیح بتا سکتا ہے کہ آپ نے آواز کو صحیح پراپر اسٹریچ کیا ہے کہ نہیں, زیادہ تو نہیں کر دیا, کم تو نہیں کر دیا. تو یہ آپ کسی ٹیچر کے ساتھ بیٹھ کے پریکٹس کریں, یا اگر آپ کے پاس آڈیو ہے تو آپ جو مسجد نبی کے امام ہیں, امام حذیفی, ان کی سن سکتے ہیں. منشاوی ہیں امام, ان کی سن سکتے ہیں. مشاری راشد العفاسی کو سن سکتے ہیں. یہ تمام تجوید صحیح ادا کرتے ہیں. باقی فیمیل قاریہ جو ہے آپ کسی سسٹر سے ہی پوچھ سکتی ہیں جو جن کو انہوں نے سنا ہو. مجھے فیمیل قاریہ کا جو ہے وہ معلومات نہیں ہے, میں کہیں سے پوچھ کے انشاءاللہ بتا دوں گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.